جب روینہ ٹنڈن نے سہیلیوں کی خواہش پر فلم میں کام کیا۔ روینہ ٹنڈن کی سہیلیوں کی خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا۔ محسوس تو ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے روینہ کو نہیں ان کی سہیلیوں کو یہ پیشکش ہوئی ہے۔ بمبئی کے مٹھی بائی کالج کا کیفے تھا جہاں روینہ سہیلیوں کے جھرمٹ میں تھیں۔ وہ پہلے کئی بار سہیلیوں کو ملنے والی فلمی پیشکشوں کے متعلق بتا چکی تھی، لیکن اس دفعہ جو جوش و خروش تھا انہوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ روینہ ہدایت کار اور پروڈیوسر روی ٹنڈن کی بیٹی ہونے کے باوجود ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ وہ جو کام کریں وہ والد کے بغیر ہی ہو۔ کئی بار والد نے دبے لفظوں میں کہا کہ اگر انہیں فلموں میں اداکاری کرنی ہے تو وہ بتا دیں تاکہ وہ سرمایہ کاری کر سکیں، تاہم روینہ ہر بار معذرت کر لیتی۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر وہ واقعی باصلاحیت ہیں تو والد کے علاوہ کوئی اور ان کی خدمات حاصل کرے تاکہ یہ تاثر قائم ہو کہ وہ کسی سہارے کے بغیر اپنے بل بوتے پر کھڑی ہوئی ہیں۔ یعنی روینہ اپنی الگ پہچان بنانے کی خواہش رکھتی تھیں، اسی لیے انہوں نے فارغ وقت میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں ملازمت اختیار کی، جس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے مختلف کمرشلز میں کام کیا۔ صرف 19 برس کی ہونے پر ان کے چہرے کی شادابی اور دلکشی اپنی مثال آپ تھی۔ کئی کمپنیوں کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ ان کی مصنوعات کی تشہیر روینہ ہی کریں۔ اسی عرصے میں ان کو پروڈیوسر جی پی سپی کی فلم پتھر کے پھول کی پیشکش ہوئی۔ جی پی سپی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ انداز، سیتا گیتا، شولے، شان اور ساگر جیسی فلموں کے پروڈیوسر جن کے ساتھ کام کرنے کا ہر اداکار اور اداکارہ کا سپنا ہوتا تھا، لیکن روینہ کے لیے یہ کشش کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، بلکہ ان کو ملنے والی پیشکش میں سلمان خان کا نام خاصی اہمیت رکھتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب سلمان میں نے پیار کیا میں کام کر کے راتوں رات سپر سٹار بن چکے تھے۔ صنف نازک چاہے کسی بھی عمر کی ہو، ان کے دل کی دھڑکن کوئی اور نہیں سلمان خان ہی تھے۔ لڑکیاں تو جیسے ان کی دیوانی تھیں، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہر کوئی بے چین رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلمان خان کی ہیروئن بننے کی پیشکش پر روینہ کی جیسے نیند اڑ گئی تھی۔ تجسس تو انہیں اس بات کا تھا کہ جب وہ اپنی سہیلیوں کو بتائیں گی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ملنے والی ہر پیشکش کا علم ان کی سہیلیوں کو تھا اور انہیں اس بات پر غصہ آتا کہ وہ ہر پیشکش پر انکار کیوں کر دیتی ہیں۔ پتھر کے پھول میں سلمان کی ہیروئن بننے کی خوشخبری جب انہوں نے سہیلیوں کو دی تو وہ کم و بیش چیخ اٹھیں۔ سب کا اصرار تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس پیشکش کو مسترد نہ کیا جائے۔ کالج کیفے میں بیٹھی ان سہیلیوں کا کہنا تھا کہ اگر وہ اس فلم میں کام کریں گی تو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ روینہ نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو سہیلیوں کا کہنا تھا کہ جب فلم کی عکس بندی ہوگی تو انہیں موقع ملے گا سلمان خان کو قریب سے دیکھنے کا۔ اب یہ روینہ پر ہوگا کہ وہ سیٹ پر ان سہیلیوں کو سلمان سے ملاقات کا موقع دیں۔ روینہ کا دل خود اندر سے مچل رہا تھا کہ اگر وہ فلمی کیریئر شروع کر رہی ہیں تو یہ کتنا زبردست ہوگا کہ ان کا پہلا ہیرو سلمان خان ہو جس پر دنیا فدا ہے۔ پھر ان کے پتھر کے پھول میں کام کرنے سے ان کی سہیلیوں کا فائدہ ہو جائے گا، اسی لیے سہیلیوں کی فرمائش اور اپنی خواہش پر انہوں نے پتھر کے پھول میں کام کرنے کی حامی بھر لی۔ انہیں خوشی اس بات کی بھی تھی کہ وہ فلموں میں متعارف اپنے والد کی بجائے کسی اور پروڈکشن ہاؤس کے ذریعے ہو رہی ہیں۔ اب اس بات کا علم تو انہیں بعد میں ہوا کہ فلم پتھر کے پھول صرف اعلان تک محدود تھی، کیونکہ میں نے پیار کیا کی نمائش کے 11 ماہ تک سلمان خان کو کسی فلم کی پیشکش نہیں ہوئی تھی۔ ایسے میں سلمان کے والد سلیم خان نے جی پی سپی سے گزارش کی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کو لے کر کسی فلم کا بس اعلان کر دیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جی پی سپی کا نام دیکھ کر دوسرے فلم ساز اور ہدایت کاروں کی نظر کرم سلمان خان پر پڑے گی۔ سلمان کو واقعی اس فرضی فلم کا بڑا فائدہ ہوا۔ انہیں دھڑا دھڑ فلمیں ملنے لگیں۔ اب جی پی سپی نے سوچا کہ وہ کیوں نہ خود اس مقبولیت اور شہرت کا فائدہ اٹھائیں، اسی لیے انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ پتھر کے پھول بنانے کی تیاری کی اور پھر روینہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ روینہ جب پتھر کے پھول کی عکس بندی میں مصروف ہوتی تو ان کی سہیلیاں کبھی نہ کبھی سیٹ پر ہوتی جو سلمان کے ساتھ تصاویر بھی بنواتی۔ پھر فروری 1991 میں جب پتھر کے پھول کی نمائش ہوئی تو اس نے سینما گھروں میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ میں نے پیار کیا کے بعد سلمان خان کی دوسری فلم تھی۔ فلم میں غیر معمولی اداکاری دکھانے پر روینہ کو اگلے سال فیس آف دا ایئر کا فلم فیئر ایوارڈ ملا۔ اس فلم کے بعد روینہ کے فلمی سفر کا ایک خوشگوار دور شروع ہوا، جنہوں
انہوں نے ہر نوعیت کے کردار نبھائے، دل والے، انسانیت، انداز، اپنا اپنا، مہرا، میں کھلاڑی تو اناڑی، بڑے میاں چھوٹے میاں، شول، ابھے اور KGF چیپٹر 2 روینہ ٹنڈن کی مشہور فلمیں ہیں۔